آنٹی میں کیسے کر سکتی ہوں شہریار سے شادی؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے یہ. پلیز مجھے کسی ہاسٹل میں چھوڑ دیں، میں یہاں نہیں رہوں گی. جویریہ نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی ساس سے کہا. اس کی آواز میں بے پناہ درد اور التجا تھی. وہ اس گھر کی دیواروں سے بھی خوفزدہ تھی. اس کی ساس جو رشتے میں اس کی خالہ بھی لگتی تھی نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر فیصلہ اٹل تھا. بیٹا تم میری بہن کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں دربدر ہونے کے لیے ہاسٹل میں کیسے چھوڑ دوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے یتیم بچی کو گھر سے نکال دیا؟ خالہ جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی مگر جویریہ پیچھے ہٹ گئی. اس کا اعتبار ہر رشتے سے اٹھ چکا تھا. لوگوں کی فکر تو آپ کو تب بھی تھی جب آپ نے میرا نکاح فریال سے کیا تھا. تب بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ جوان لڑکی گھر میں نہیں بیٹھ سکتی. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ماہ، صرف ایک ماہ میں مجھے طلاق کا داغ دے کر وہ گھر سے نکال گیا. اب آپ پھر اسی گھر میں، اسی خاندان میں مجھے باندھنا چاہتی ہیں. جویریہ کی آواز بلند ہو گئی اور آخر میں سسکیوں میں بدل گئی. اس کے الفاظ خالہ کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہے تھے. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو جویریہ. شہریار فریال جیسا نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ فوجی ہے. وہ کبھی تمہارے ساتھ وہ نہیں کرے گا جو فریال نے کیا. خالہ نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی. مرد سب ایک جیسے ہوتے ہیں، مجھے کسی پر اعتبار نہیں. شہریار بھی اسی کا بھائی ہے، اسی خون کا حصہ ہے. مجھے معاف کر دیں لیکن میں یہ نکاح نہیں کر سکتی. جویریہ نے فیصلہ کن انداز میں کہہ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا. کمرے میں دروازے پر کھڑے وجود نے آخری جملہ سن لیا تھا. اس کی مٹھی سختی سے بھینچی گئی. وہ شہریار تھا. شہریار ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی 7 ماہ بعد چھٹی پر گھر آیا تھا. اسے آتے ہی خبر ملی تھی کہ اس کے بڑے بھائی نے جویریہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی ہے. اس خبر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا. اس نے فوراً اپنی ماں کے سامنے جویریہ کو اپنانے کی خواہش ظاہر کی تھی تاکہ اس لڑکی کی عزت بچ سکے. لیکن یہاں جویریہ اسے بھی اسی ترازو میں تول رہی تھی. وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا. اس کے فوجی بوٹوں کی آواز کمرے میں گونجی. جویریہ سہم کر پیچھے ہٹی. یہ ڈرامے بند کریں اور جلدی سے تیار ہوں نکاح کے لیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی. شہریار نے سختی سے جویریہ کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دھمکایا. اس کا لہجہ انتہائی سرد اور حتمی تھا. خالہ جان گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. شہریار بیٹا آرام سے، وہ ڈری ہوئی ہے. ماں آپ خاموش رہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. اسے لگ رہا ہے ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑیں گے. شہریار نے ماں کو روک دیا اور دوبارہ جویریہ کی طرف دیکھا جو درد سے کرا رہی تھی. شہریار کی گرفت اس کے بازو پر لوہے کی طرح سخت تھی. چھوڑے مجھے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر زبردستی کرنے کا. میں انسان ہوں، کوئی جانور نہیں جسے آپ جیسے کھونٹے سے چاہیں گے باندھ دیں گے. جویریہ نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی. اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت کے سائے لہرا رہے تھے. کیا برائی ہے مجھ میں؟ کیوں تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے نہیں چاہتی؟ جب فریال کے لیے کہا گیا تھا تو تم فوراً مان گئی تھی. اب میرے نام پر تمہیں موت کیوں پڑ رہی ہے؟ شہریار کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا. اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ جویریہ انکار کیوں کر رہی ہے. کیونکہ میرا دل اجازت نہیں دیتا. میں ٹوٹ چکی ہوں. مجھ میں ہمت نہیں ہے دوبارہ اس آگ میں کودنے کی. جویریہ نے چیخ کر جواب دیا. تمہارا دل مانے یا نہ مانے، نکاح شام کو ہی ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے. شہریار نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا. جویریہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری. شہریار بنا پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گیا. جویریہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ خالہ جان بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئیں. شام کا وقت تھا. گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی. مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے. جویریہ میکانگی انداز میں ہاں کہہ چکی تھی. اس کا دل مردہ ہو چکا تھا. اس کے لیے یہ سب محض الفاظ تھے. اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سودا دوسری بار ہو رہا ہے. نکاح کے بعد اسے شہریار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ بچپن میں شہریار کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. لیکن آج یہ کمرہ اسے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا. وہ بیٹھ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی. اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا. اس نے جویریہ کی طرف دیکھا جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. شہریار کا غصہ اب تک ٹھنڈا ہو چکا تھا. اسے اب اپنی زبردستی پر پچھتاوا ہو رہا تھا. لیکن وہ جانتا تھا کہ جویریہ کو سنبھالنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وہ آہستگی سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا. جویریہ، اس نے نرمی سے اسے پکارا.
جویریہ نے چونک کر سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. شہریار کو اسے دیکھ کر دھچکا لگا. ایسے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر ٹوٹی ہوئی ہوگی. میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا شہریار؟ کیوں مجھے بار بار آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے؟ جویریہ کی آواز بر آ گئی تھی. وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. شہریار کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو. وہ بے اختیار آگے بڑھا. وہ اسے دلاسا دینا چاہتا تھا. اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ فریال نہیں ہے. وہ اسے کبھی دکھ نہیں دے گا. جیسے ہی شہریار نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جویریہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور خود کو بیٹھ کے دوسری طرف دھکیل دیا. مت چھوئے گا مجھے، خبردار. جو آپ میرے قریب آئے. جویریہ چیخ اٹھی. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی. اسے شہریار میں فریال کا عکس نظر آ رہا تھا. وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. شہریار نے فوراً اپنے ہاتھ روک لیے. اس نے خود کو پیچھے ہٹا لیا. وہ جویریہ کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا. یہ محض ناراضگی نہیں تھی، یہ خوف تھا. وہ خوف جو اس کے بھائی نے اس لڑکی کے اندر بھرا تھا. میں کچھ نہیں کر رہا جویریہ، میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں. شہریار نے نرمی سے وضاحت کرنے کی کوشش کی. مجھے کوئی بات نہیں کرنی. مجھے اکیلا چھوڑ دیں. آپ سب ظالم ہیں. آپ سب اپنی مرضی مجھ پر تھوپتے ہیں. جویریہ نے گھٹنوں میں سر دیے لیا اور دوبارہ رونے لگی. اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں. شہریار وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا. اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا. اس نے زبردستی نکاح کر کے شاید بہت بڑی غلطی کر دی تھی. اسے کیسے بتاتا کہ اس نے یہ سب کچھ اپنے بھائی کے کیے کا ازالہ کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ وہ جویریہ کو بچپن سے پسند کرتا تھا. جیسے اس کے بھائی نے جویریہ کو طلاق دی، اسے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ جویریہ یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتی تھی. اس نے اپنے بھائی سے لڑائی کی تھی، جھگڑا کیا تھا کہ اس نے جویریہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا. اس لمحے اس کے بھائی نے جو بات کہی تھی، اس نے اس کے دل پر اور گہرا زخم لگایا تھا. اگر اتنا ہی ترس آتا ہے تو خود نکاح کر لو. میں نے تو جان چھڑا لی. شہریار اس پر ترس نہیں کھانا چاہتا تھا، بلکہ اپنی محبت پانا چاہتا تھا. اسی دن سے اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ جویریہ سے نکاح کرے گا. جویریہ کی عدت پورے ہونے کے بعد اس نے اپنی ماں سے بات کی تو ماں بھی خوش ہو گئی تھی. اسی لیے وہ واپس لوٹا تھا. مگر اب حالات اس کی سوچ سے مختلف تھے. جویریہ اسے شوہر نہیں بلکہ ایک اور حاکم سمجھ رہی تھی. شہریار نے ایک گہری سانس لی. اس نے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا. تم آرام کرو جویریہ، میں صوفے پر سو جاؤں گا. تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا. شہریار نے دھیمے لہجے میں کہا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا. جویریہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہریار اتنی آسانی سے مان گیا ہے. فریال ہوتا تو شاید کبھی اس کی بات نہ سنتا. کمرے میں خاموشی چھا گئی. شہریار صوفے پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا. جویریہ بیڈ پر لیٹی تو تھی، مگر نیند بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اسے شہریار کی موجودگی میں عجیب سی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی. رات کے کسی پہر جویریہ کی دبی دبی سسکیوں کی آواز دوبارہ ابھری. شہریار جو ابھی تک جاگ رہا تھا، اس کے دل میں کچھ ٹوٹا. کاش میں تمہیں اس لمحے سب کچھ بتا سکتا. تمہیں بتا سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. کاش تم میری بات سن سکتی اور میرے دل کا حال جان سکتی. شہریار نے دل ہی دل میں سوچا. وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا. جویریہ ابھی تک رو رہی تھی. اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اٹھ کر جویریہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا. اس لمحے جویریہ نے جب اس کو خود کے قریب دیکھا تو ہڑبڑا کر بولی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا. شہریار کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا. وہ جویریہ کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا. اس وجہ سے وہ خاموشی سے دوبارہ اٹھ کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا. اس نے کوئی وضاحت نہیں دی، کوئی بات نہیں کی. وہ جان گیا تھا کہ ابھی الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. وقت شاید اس زخم کا واحد مرہم تھا. اگلی صبح جب جویریہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی. شہریار وہاں موجود نہیں تھا. اس نے سکھ کا سانس لیا. وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو لاؤنج میں خاموشی تھی. خالہ جان کچن میں تھی. ناشتے کی میز پر شہریار نظر نہیں آیا. جویریہ نے خالہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کی. دوپہر کے وقت شہریار گھر آیا. وہ وردی میں ملبوس تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور اپنا بیگ تیار کرنے لگا. جویریہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. میں واپس جا رہا ہوں، میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں. شہریار نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا. وہ بیگ کی زپ بند کر رہا تھا. جویریہ خاموش رہی. اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے. کیا اسے خوش ہونا چاہیے کہ وہ جا رہا ہے یا پھر اسے کچھ کہنا چاہیے. شہریار اس کے قریب آیا. اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھا.
یہ تمہارے اخراجات کے لیے، ماں کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ اس نے ایک نظر جویریہ کے چہرے پر ڈالی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن جویریہ کی آنکھوں میں موجود اجنبیت نے اسے روک دیا۔ خدا حافظ، شہریار نے مختصر کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ جویریہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے شہریار کے جانے کے بعد عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ وہ شخص جسے وہ ظالم سمجھ رہی تھی، اس نے جاتے ہوئے اسے ایک بار بھی ملامت نہیں کی، اس نے کوئی حق نہیں جتایا۔ جویریہ نے میز پر رکھے لفافے کو دیکھا۔ اس کے اندر عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی کہ اس نے شہریار کو سمجھنے میں غلطی کی تھی یا یہ بھی مرد کی کوئی نئی چال تھی۔ دونوں کے درمیان رشتہ تو بن گیا تھا، لیکن دوری حد سے زیادہ تھی۔ شہریار اپنی ڈیوٹی پر واپس جا چکا تھا، لیکن جویریہ کے دل میں اس کے لیے اب بھی نفرت اور شک کے کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا فیصلہ لے کر آ رہا ہے، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ انسان اکثر اپنے ماضی کے تجربات کی اینک سے حال کو دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ان مخلص رشتوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے جو در حقیقت اس کے لیے مسیحا بن کر آتے ہیں۔ اعتبار ایک ایسی شے ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، چاہے سامنے والا کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو۔ شہریار کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ میز پر رکھا ہوا وہ لفافہ جویریہ کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے وہ پیسے استعمال کیے تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس نے شہریار کو شوہر مان لیا ہے اور وہ اپنا سودا کر چکی ہے۔ خالہ جان کچن سے کام ختم کر کے باہر آئیں تو جویریہ کو اسی طرح خاموش بیٹھے دیکھ کر ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ کب تک ایسے بیٹھی رہو گی جویریہ؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تمہیں حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ خالہ جان نے نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جویریہ نے چونک کر خالہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک ویرانی تھی۔ کون سی حقیقت خالہ جان؟ یہ کہ میری زندگی ایک تماشا بن چکی ہے۔ پہلے ایک بھائی نے کھیلا، جب اس کا دل بھر گیا تو دوسرے کے حوالے کر دیا۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں جسے جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا جوڑ لیا؟ اس کے لہجے میں کڑواہٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، شہریار کو فریال کے ساتھ مت ملاؤ، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کیسے تمہاری عزت کے لیے سب کے سامنے ڈٹ گیا تھا؟ اس نے تم پر کوئی حق نہیں جتایا، وہ تو تمہیں بنا چھوئے بنا کچھ کہے چلا گیا، صرف اس لیے کہ تم اسے غلط نہ سمجھو۔ خالہ جان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جویریہ کا دل ابھی بھی بدگمانیوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ یہ مردوں کی چالیں ہوتی ہیں خالہ جان، پہلے یہ ہمدردی دکھاتے ہیں، مسیحا بنتے ہیں، اور جب عورت ان کے جال میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہی کرتے ہیں جو فریال نے کیا۔ میں اب کسی کے دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ جویریہ نے غصے سے وہ لفافہ اٹھایا اور دراز میں پھینک دیا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے سے فریال اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی جویریہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد کر دی تھی۔ فریال بڑی بے شرمی سے مسکراتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ایک نظر جویریہ پر ڈالی اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم اماں، سنا ہے چھوٹا صاحبزادہ اپنی دلہن کو چھوڑ کر ڈیوٹی پر واپس بھاگ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ جویریہ نے نفرت سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس لڑکی کی زندگی تم نے برباد کی اسی کے سامنے کھڑے ہو کر تم دانت نکال رہے ہو؟ خالہ جان نے غصے سے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ ارے اماں، میں تو بس حال چال پوچھنے آیا تھا۔ آخر کو ابو میری بھابھی ہے، چھوٹا بھائی بڑا نیک بن رہا تھا نا، میں بھی تو دیکھوں کہ اس نے اپنی ذمہ داری کتنے دن نبھائی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بھی ڈر کر بھاگ گیا ہوگا۔ فریال نے ہنستے ہوئے صوفے پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ جویریہ سے اب ضبط نہیں ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور فریال کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو فریال، شہریار تم جیسے نہیں، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں، وہ ایک غیرت مند انسان ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، تمہاری طرح نہیں جو اپنی ہوس پوری کر کے راستے میں چھوڑ دیں۔ جویریہ کی آواز پوری گھر میں گونج رہی تھی۔ فریال کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ جویریہ یوں اس کا مقابلہ کرے گی۔ اوہو، بڑی طرفداری ہو رہی ہے نئے شوہر کی، لگتا ہے بہت جلدی پرانا غم بھول گئی۔ فریال نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہاں بھول گئی، کیونکہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ ہیرا کیا ہوتا ہے اور پتھر کیا ہوتا ہے۔ تم صرف ایک خود غرض انسان ہو جسے اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور خبردار جو آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھا
یہ گھر میرا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارا منحوس سایہ یہاں ہو۔ جویری نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ فریال نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر ماں کی طرف مڑا۔ دیکھ لیں اماں، آپ کی لاڈلی کے تیون کل تک میرے پیروں میں پڑی رہتی تھی اور آج مجھے گھر سے نکال رہی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، تم نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ خالہ جان نے بھی جویریہ کا ساتھ دیا۔ فریال پیر پٹختا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جویریہ وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن آج یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس نے انجانے میں ہی صحیح لیکن شہریار کا دفاع کیا تھا۔ اس نے فریال کے سامنے شہریار کی عزت رکھی تھی۔ خالہ جان نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ دیکھا تم نے، تمہارا دل بھی جانتا ہے کہ شہریار بہتر ہے، تم ماننا نہیں چاہتی کہ وہ الگ ہے۔ جویریہ نے پانی پیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ فریال کی باتیں اور شہریار کا خاموش رویہ اس کے دماغ میں جنگ کر رہے تھے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ شہریار کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ جویریہ ہر وقت فون کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرتی رہتی تھی، حالانکہ وہ خود کو یہی کہتی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک رات دیر گئے لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ خالہ جان اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ جویریہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری اور شناسا آواز آئی۔ السلام علیکم۔ یہ شہریار تھا۔ جویریہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بمشکل جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ ماں کیسی ہے؟ سو گئی کیا وہ؟ شہریار نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں وہ سنجیدگی تھی مگر ایک عجیب سا ٹھہراؤ بھی تھا۔ جی وہ سو گئی ہیں، میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ جویریہ نے ریسیور رکھنے کی کوشش کی۔ نہیں، رہنے دو، انہیں آرام کرنے دو، میں کل دوبارہ کال کر لوں گا، شہریار نے جلدی سے کہا۔ دونوں طرف پھر سے خاموشی چھا گئی۔ جویریہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور شہریار شاید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ تم کیسی ہو؟ آخر کار شہریار نے پوچھ ہی لیا۔ ٹھیک ہوں، جویریہ نے مختصر جواب دیا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ وہ پیسے جو میں رکھ کر گیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور وہ پیسے ویسے ہی رکھے ہیں، مجھے آپ کی خیرات نہیں چاہیے، جویریہ نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اپنی ہی بات پر اسے بعد میں افسوس بھی ہوا کہ وہ کیوں اتنی تلخ ہو رہی ہے۔ شہریار کی طرف سے گہری سانس لینے کی آواز آئی۔ وہ خیرات نہیں تھی، میرا فرض تھا۔ خیر اگر تمہیں برا لگا تو معذرت، اپنا خیال رکھنا۔ اس سے پہلے کہ جویریہ کچھ اور کہتی شہریار نے فون بند کر دیا۔ جویریہ ہاتھ میں ریسیور پکڑے کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی شہریار بھی اس سے لڑے، اس پر غصہ کرے، اپنا حق جتائے، لیکن وہ شخص جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اتنی تلخی کے باوجود اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر جویریہ نے خالہ جان سے ایک اہم بات کی۔ خالہ جان، میں گھر میں فارغ بیٹھ کر پاگل ہو جاؤں گی، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ جان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے، شہریار بھیج تو رہا ہے خرچہ۔ بات خرچے کی نہیں ہے، بات میرے سکون کی ہے۔ فریال کی راتیں اس گھر کی دیواروں میں مجھے کاٹتی۔ مجھے کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے باہر نکلنا ہے، مجھے خود کو مصروف کرنا ہے، ورنہ میں ذہنی مریض بن جاؤں گی، جویریہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن بیٹا شہریار کیا کہے گا؟ اس کی اجازت کے بغیر تم گھر سے کیسے نکلو گی؟ خالہ جان نے پریشانی سے کہا۔ وہ یہاں نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی تو مجھے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ میں نے اپنی سی وی تیار کر لی ہے، آج میں ایک اسکول میں انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں۔ جویریہ نے اپنی بات ختم کی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ خالہ جان اسے روکنا چاہتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ جویریہ اس وقت جس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے اسے روکنا مزید بگاڑ کا باعث بنے گا۔ جویریہ تیار ہو کر اپنی فائل سینے سے لگائے گھر سے باہر نکلی۔ کھلی فضا میں آ کر اسے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ وہ خود کو ثابت کرنا چاہتی تھی، وہ دنیا کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ ایک کمزور عورت نہیں ہے جو طلاق کے بعد ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اس نے سارا دن مختلف اسکولوں اور دفتروں کے چکر لگائے تھے۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا لیکن گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ گھر کی طرف لوٹی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی خالہ جان فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ جویریہ کو دیکھتے ہی انہوں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا خالہ جان، سب خیر تو ہے نا؟ جویریہ نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ شہریار کا فون تھا بیٹا، خالہ جان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ جویریہ کا ہاتھ رک گیا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟
اس نے پوچھا تھا تم کہاں ہو؟ میں نے اسے بتا دیا کہ تم نوکری کی تلاش میں گئی ہو۔ خالہ جان نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ تو کیا کہا اس نے؟ غصہ کیا ہوگا کہ گھر کی عزت باہر کیوں نکلی؟ جویریہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، اس نے غصہ نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ اگر وہ یہی چاہتی ہے تو اسے کرنے دیں۔ لیکن خالہ جان بات کرتے کرتے رک گئی۔ لیکن کیا خالہ جان؟ اس نے کہا شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ اکیلی کہاں کہاں دھکے کھائے گی، میں اسے وہاں بلا لیتا ہوں تو اچھا تھا۔ جویریہ نے یہ سن کر زور سے گلاس میز پر رکھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی ان کے پاس، میں یہیں رہوں گی اور یہیں کام کروں گی۔ انہیں کہہ دیجیے گا کہ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جویریہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اندر سے وہ ہل کر رہ گئی۔ اسے امید تھی کہ شہریار روکے گا، پابندی لگائے گا، لیکن اس شخص نے اسے آزادی دی تھی۔ وہ اس کی خواہش کا احترام کر رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ رات کے سناٹے میں جویریہ سوچنے لگی کہ وہ واقعی شہریار کو غلط سمجھ رہی ہے۔ کیا واقعی دنیا میں ایسے مرد ہوتے جو اپنی بیوی کو اپنی ملکیت سمجھنے کے بجائے ایک انسان سمجھے؟ اس کے دل میں شہریار کے لیے جو نفرت کی دیوار تھی، اس میں ایک ہلکی سی دراڑ پڑ چکی تھی۔ اگلے چند ہفتے جویریہ کی زندگی میں مزید ہلچل مچانے والے تھے۔ اسے نوکری تو مل گئی تھی، لیکن دفتر کا ماحول اور ان لوگوں کی نظریں، اسے بہت جلد اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ایک تنہا اور خوبصورت لڑکی کے لیے یہ دنیا کتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بہت جلد وہ خود اس پناہ گاہ کو تلاش کرے گی جسے وہ اب تک ٹھکرا رہی تھی۔ جویریہ کو دفتر میں کام کرتے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ خود کو مصروف رکھ کر اپنے ماضی کے ناسوروں کو بھرنا چاہتی تھی، مگر دنیا شاید اسے بھولنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ دفتر کا ماحول بظاہر تو بہت پیشہ ورانہ تھا، مگر وہاں موجود لوگوں کی نظریں جویریہ کو اکثر اپنے وجود پر رینگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جویریہ صاحبہ، یہ فائل ذرا میرے کیبن میں لا کر سمجھا دیں، مینیجر اسلم صاحب نے انٹرکام پر کہا تو جویریہ کا دل ایک دم سے بھاری ہو گیا۔ یہ تیسری بار تھا کہ وہ اسے بلا وجہ اپنے کیبن میں بلا رہے تھے۔ سر، میں ابھی بہت مصروف ہوں، فائل مکمل ہے، آپ دیکھ لیں۔ جویریہ نے سخت لہجے میں جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ جانتی تھی ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے ہمارے معاشرے میں کام کرنا کتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اسے دستیاب سمجھنے لگتا ہے۔ ایک روز دفتر کا لنچ بریک تھا اور جویریہ سب سے الگ تھلگ اپنے ڈیسک پر بیٹھی ٹفن باکس کھول رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر کولیگز کے ہجوم سے دور رہتی تھی تاکہ اسے چبھتے ہوئے سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن آج شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی ایک ساتھی ورکر عظمیٰ، جو اپنی تیکھی باتوں کی وجہ سے مشہور تھی، اپنی کرسی گھسیٹ کر جویریہ کے پاس لے آئی۔ جویریہ، سنا ہے تم نے اپنے دیور سے شادی کر لی ہے؟ عظمیٰ نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اتنی بلند آواز میں پوچھا کہ آس پاس بیٹھے چند لوگوں نے بھی چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جویریہ کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ اس نے بمشکل سر ہلایا۔ جی۔ بڑی ہمت ہے تم میں یار، عظمیٰ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ جس گھر سے ایک بار دھکے دے کر نکالا گیا ہو، اسی گھر میں دوبارہ دلہن بن کر کیسے جایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی سابقہ شوہر کے بھائی کے ساتھ۔ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مطلب دونوں بھائیوں میں موازنہ تو کرتی ہوگی نا؟ جویریہ کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ اس کی کردار کشی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا نکاح سنت کے مطابق ہوا ہے عظمیٰ، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور جہاں تک موازنے کی بات ہے تو انسانوں کا موازنہ نہیں کیا جاتا، ظرف کا کیا جاتا ہے۔ جویریہ نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا اور اپنا ٹفن بند کر دیا۔ اس کی بھوک ہی مر چکی تھی۔ ارے میں تو بس پوچھ رہی تھی، تم تو برا ہی مان گئی۔ ویسے بھی فوجی تو گھر کم ہی آتے ہیں، تو تم تو آزاد ہی ہو، مزے ہیں تمہارے، عظمیٰ نے زہر خون لہجے میں کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ جویریہ اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اسے لگا تھا کہ گھر کی 4 دیواری سے باہر نکل کر اس نے پناہ نہیں ڈھونڈی، بلکہ خود کو بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا ہے۔ وہ واش روم میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تو خالہ جان ہمیشہ کی طرح اس کی منتظر تھی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ آ گئی میری بچی، بہت تھک گئی ہوگی۔ خالہ جان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ جویریہ نے بمشکل مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ بس خالہ جان، عادت ہو جائے گی۔ آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے؟ ارے میری طبیعت تو ٹھیک ہے، بس تمہاری ہی فکر لگی رہتی ہے۔ ابھی شہریار کا فون آیا تھا، خالہ جان نے یہ جملہ بہت احتیاط سے کہا اور جویریہ کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی۔ شہریار کا نام سنتے ہی جویریہ کے ہاتھ رک گئے۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ جویریہ نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔
وہ بہت پریشان تھا، کہہ رہا تھا شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جویریہ اکیلی آتی جاتی ہے، مجھے فکر لگی رہتی ہے، تم اسے کہو کہ وہ کام چھوڑ دے، میں یہاں سب سنبھال رہا ہوں۔ خالہ جان نے شہریار کا پیغام پہنچایا۔ جویریہ کے تن بدن میں ایک بار پھر آگ لگ گئی۔ اسے لگا کہ شہریار اس کی آزادی چھیننا چاہتا ہے۔ وہ ابھی بھی اسے وہی روایتی شوہر سمجھ رہی تھی جو بیوی کو 4 دیواری میں قید رکھنا چاہتا ہے۔ ان سے کہیں کہ میری فکر کی ضرورت نہیں، میں بچی نہیں ہوں جو اپنا خیال نہ رکھ سکوں، اور ویسے بھی ان کی ذمہ داری صرف خرچہ بھیجنا ہے جو وہ بھیج رہے ہیں۔ میری زندگی کے فیصلے کرنے کا حق میں نے انہیں نہیں دیا۔ جویریہ نے تلخی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جویریہ بیٹا، کب تک اپنی انا کی جنگ لڑتی رہو گی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، اسے فکر کرنے کا حق ہے۔ فریال کے گناہوں کی سزا تم شہریار کو کیوں دے رہی ہو؟ خالہ جان، پیچھے سے آواز دی، مگر جویریہ نے انسنی کر دی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بستر پر گری تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تھک چکی تھی۔ دفتر میں اسلم صاحب کی گندی نظریں اور گھر میں یہ تنہائی، وہ کس کس سے لڑتی۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ رات لہرائی جب شہریار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ چاہتا تو زبردستی کر سکتا تھا، اپنا حق جتا سکتا تھا، مگر اس نے اس کی رضا کے بغیر اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کیا وہ واقعی مختلف تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگر وہ برا ہوتا تو مجھے نوکری کرنے کی اجازت کبھی نہ دیتا۔ اس نے مجھے روکا نہیں، بس میری فکر کی۔ کیا فکر کرنا جرم ہے؟ اگلے چند دن جویریہ کے لیے مزید آزمائش بن کر آئے۔ دفتر میں اسلم صاحب نے اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ اکثر اسے دیر تک رکنے کا کہتا تھا۔ جویریہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نکل آتی تھی۔ ایک شام موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ دفتر سے چھٹی ہوئی تو سب لوگ جا چکے تھے۔ جویریہ کو نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ باہر سڑک پر پانی کھڑا تھا اور سواری ملنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ برآمدے میں کھڑی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسلم صاحب کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ آئیے جویریہ جی، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، موسم بہت خراب ہے، انہوں نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ان کی مسکراہٹ میں چھپی خباثت جویریہ کو صاف نظر آ رہی تھی۔ شکریہ سر، میں رکشہ لے لوں گی۔ جویریہ نے 2 ٹوک انکار کیا۔ ارے بھائی، اس بارش میں کہاں رکشہ ملے گا، ضد مت کریں، ویسے بھی اب تو آپ کے سر پر کوئی وارث نہیں ہے جو پوچھے گا، آ جائیں۔ اسلم صاحب کا جملہ جویریہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا تھا۔ وارث نہیں، یہ جملہ اس کی روح کو گھائل کر گیا تھا۔ میرا وارث میرا خدا ہے اور میرا شوہر موجود ہے، آپ اپنی حد میں رہیں تو بہتر ہوگا۔ جویریہ نے اتنے زور سے چیخ کر کہا کہ اسلم صاحب ہڑبڑا گئے۔ انہوں نے ناگواری سے شیشہ چڑھایا اور گاڑی بھگا کر لے گئے۔ جویریہ وہیں کھڑی کانپتی رہی، سردی سے نہیں بلکہ خوف اور بے بسی سے۔ بارش کا پانی اس کے چہرے پر گر رہا تھا، اس کی آنسوؤں میں مل رہا تھا۔ اسی لمحے اسے شدت سے شہریار کی یاد آئی، وہ شخص جو فوج میں ہے، جو ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ آج اس کی بیوی سڑک پر کھڑی ایک معمولی آدمی کی بدنیتی کا شکار نشانہ نہ بن جائے، اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ بھیگتی ہوئی مین روڈ تک آئی اور بڑی مشکل سے ایک رکشہ لے کر گھر پہنچی تو وہ بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ خالہ جان اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مت کرو یہ نوکری، دیکھو کیا حشر ہو گیا ہے۔ خالہ جان تولیہ لے کر دوڑی۔ جویریہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کے اندر کا شور تھم نہیں رہا تھا، وہ آج خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس نام نہاد آزادی کی قیمت بہت بھاری تھی۔ رات کو اسے تیز بخار ہو گیا، وہ بستر پر پڑی تپ رہی تھی۔ خالہ جان ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی پٹیاں کرتی رہی۔ بخار کی شدت میں وہ بار بار بڑبڑا رہی تھی، مجھے بچا لے، مجھے یہاں نہیں رہنا، سب بھیڑیے ہیں۔ خالہ جان روتی رہی اور شہریار کو یاد کرتی رہی۔ صبح ہوئی تو جویریہ کا بخار کچھ کم ہوا، مگر وہ ذہنی اور طور پر نڈھال تھی۔ دوپہر کو شہریار کا فون آیا۔ خالہ جان نے فون اٹھایا تو وہ رو پڑی۔ شہریار بیٹا، تم اسے بلا لو اپنے پاس، یہاں اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، یہ ضدی لڑکی خود کو مار دے گی، مگر میری بات نہیں مانے گی۔ کل بارش میں بھیگتی ہوئی آئی ہے اور اب بخار میں تپ رہی ہے۔ خالہ جان نے سارا احوال کہہ سنایا تو اسی طرف شہریار خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی مٹھی فون پر سخت ہو گئی۔ ماں آپ فون جویریہ کو دیں۔ شہریار کی آواز میں ایک عجیب سا حکم تھا۔ خالہ جان فون لے کر جویریہ کے کمرے میں آئی۔ جویریہ جاگ رہی تھی اور چھت کو گھور رہی تھی۔ شہریار بات کرنا چاہتا ہے۔ خالہ نے فون اس کے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ جویریہ کی آواز کمزور تھی۔ کل کی فلائٹ ہے، ٹکٹ میں نے ای میل کر دیا ہے، ماں تمہیں ایئرپورٹ ڈراپ کر دیں گی، میں کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ شہریار نے بنا کسی تمہید کے فیصلہ سنا دیا۔
اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ جویریہ کو انکار کی ہمت نہ ہوئی، یا شاید اب وہ انکار کرنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں وہاں آ کر کیا کروں گی؟ جویریہ نے آخری ناکام کوشش کی۔ تم وہاں آ کر وہ کرو گی جو تمہیں کرنا چاہیے، ایک بیوی کی طرح اپنے شوہر کے پاس رہو گی۔ میں مزید تمہیں اس طرح رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے معلوم ہے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو، لیکن مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس چپ چاپ آ جاؤ۔ شہریار نے بات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ اس بار اس نے جویریہ کی مرضی نہیں پوچھی تھی، بلکہ اپنا حق استعمال کیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر جویریہ کو اس کی زبردستی میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا، جیسے کوئی تھا جو اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار تھا، کوئی تھا جو اسے ان بھیڑیوں سے بچا سکتا تھا۔ خالہ جان نے فون لیا اور جویریہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکر ہے اللہ کا، بیٹا ضد چھوڑ دو، وہ تم سے محبت کرتا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ فریال جیسا نہیں، اسے ایک موقع تو دے کر دیکھو۔ جویریہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسلم صاحب کا چہرہ، بارش والی شام اور پھر شہریار کا مضبوط لہجہ، اسے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اس نے اپنی انا کو شکست دے دی تھی۔ شام کو خالہ جان نے اس کی پیکنگ شروع کر دی۔ جویریہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی یا شاید اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ خالہ جان، کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ میرے دل میں ان کے لیے ابھی تک کوئی جذبہ نہیں ہے، میں صرف اپنی حفاظت کے لیے جا رہی ہوں۔ کیا یہ دھوکہ نہیں ہوگا؟ جویریہ نے پیکنگ کے دوران خالہ سے پوچھا، بیٹا محبت ساتھ رہنے سے ہوتی ہے، نکاح میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، جب تم اس کے خلوص کو دیکھو گی تو تمہارا دل خود گواہی دے گا۔ تم بس صاف دل کے ساتھ جاؤ، ماضی کو یہیں چھوڑ جاؤ، اس گھر میں، ان دیواروں میں جہاں تم نے دکھ سہے، وہاں جا کر ایک نئی زندگی شروع کرو۔ خالہ جان نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ اگلی صبح وہ تیار تھی۔ گھر چھوڑتے ہوئے اسے عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں وہ دلہن بن کر آئی تھی، جہاں وہ ٹوٹی ہوئی تھی، جہاں اسے طلاق کا داغ ملا تھا، اور پھر یہی اس کا دوبارہ نکاح ہوا تھا۔ آج وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی تھی۔ فریال کا خیال آتے ہی اس کے ماتھے پر شکن آئی، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ فریال اب اس کا ماضی تھا، ایک برا خواب، اور شہریار اس کا مستقبل تھا، ایک بند کتاب کی طرح جسے پڑھنا بھی باقی تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھتے وقت اس نے آخری بار اپنے مائکے کی گلیوں کو دیکھا۔ وہ انجانے خوف اور انجانی امید کے سنگم پر کھڑی تھی۔ کیا شہریار واقعی ویسا ہی ہوگا جیسا خالہ جان کہتی ہیں، یا وہاں اس کا مقدر تنہائی ہی ہوگا؟ ایئرپورٹ کے راستے میں خالہ جان مسلسل اسے نصیحتیں کرتی رہی۔ جویریہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شہریار سے سامنا کیسے ہوگا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں ان کے درمیان سوائے چند رسمی جملوں کے کچھ نہیں ہوا تھا۔ پہنچتے ہی فون کرنا اور شہریار کا خیال رکھنا۔ وہ بہت اکیلا ہے وہاں۔ ایئرپورٹ کے گیٹ پر خالہ جان نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کوشش کروں گی خالہ جان۔ جویریہ نے وعدہ نہیں کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ وعدہ پورا کر پائے گی یا نہیں۔ وہ بورڈنگ پاس لے کر ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ اس کے ارد گرد لوگ اپنے پیاروں سے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مگر وہ تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ شہریار کا میسج تھا، فلائٹ میں بیٹھتے ہی بتا دینا، میں لینے آؤں گا۔ انتہائی مختصر پیغام، کوئی محبت کا اظہار نہیں، کوئی بے تابی نہیں، بس ایک ذمہ داری۔ جویریہ نے ایک لمبی سانس لی۔ شاید یہی بہتر تھا۔ اگر وہ محبت کے دعوے کرتا تو شاید جویریہ کو جھوٹ لگتا۔ اس کا یہ روکھا پن ہی شاید اس کی سچائی تھی۔ جہاز فضا میں بلند ہوا تو جویریہ نے نیچے شہر کی روشنی کو دیکھا۔ وہ اپنی تمام تلخیوں، تمام خوف اور تمام شکوک کو پیچھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ بادلوں کے اوپر سفر کرتے اسے لگا شاید اس کی زندگی کا موسم بھی بدلنے والا ہے۔ منزل قریب آ رہی تھی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ ایک اجنبی دیس میں ایک ایسے شخص کے پاس جا رہی تھی جو کاغذوں میں تو اس کا شوہر تھا، مگر حقیقت میں ایک اجنبی تھا۔ لیکن اس اجنبی نے اس وقت ہاتھ بڑھایا تھا جب سب نے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ جہاز کے پہیے زمین سے ٹکرائے تو جویریہ نے آنکھیں کھولیں۔ سفر تمام ہوا۔ اب امتحان شروع ہونے والا تھا۔ وہ اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اے اللہ، میرے نصیب اچھے کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی اور اپنا ہینڈ بیگ کاندھے پر ڈال کر باہر نکلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر نکلتے ہی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب اس کا منتظر ہے۔ وہ جس استقبال کی توقع کر رہی تھی، حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف اور حسین ہونے والی تھی۔ وہ جب لاؤنج میں پہنچی تو اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں۔ اچانک اس کی نظر ایک ستون کے پاس کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ شہریار تھا، سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے پر چادر ڈالے۔ وہ ہجوم میں بھی سب سے الگ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی شہریار کی نظر جویریہ پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک اطمینان آ گیا۔ وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ شہریار کی آواز میں وہ دبا ہوا جذبہ تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔
وعلیکم السلام. سفر کیسا رہا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نہیں ٹھیک تھا. چلو گاڑی باہر کھڑی ہے. شہریار آگے بڑھا اور جویریہ اس کے پیچھے چل پڑی. ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا. یہ کوئٹہ کی ہوائیں تھیں. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جویریہ نے سوچا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے اپنی کشتی جلا دی تھی. شہریار نے گاڑی کا ہیٹر آن کر دیا. ٹھنڈ زیادہ ہے، تم نے گرم کپڑے کم پہنے. شہریار نے اپنی چادر اتاری اور جویریہ کی طرف بڑھا دی. یہ اوڑھ لو، ابھی گھر پہنچنے میں وقت لگے گا. جویریہ نے ہچکچاتے ہوئے چادر لے لی. چادر سے شہریار کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے چادر اپنے ارد گرد لپیٹ لی اور ایک عجیب سے تحفظ کا احساس نے اسے گھیر لیا تھا. شاید خالہ جان ٹھیک کہتی تھی، وہ اس کا محافظ تھا. گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کینٹ کے علاقے میں داخل ہو گئی. چاروں طرف پہاڑ اور خوبصورت خاموشی تھی. شہر کے شور شرابے سے دور یہ ایک الگ ہی دنیا تھی. ہم پہنچ گئے. شہریار نے خوبصورت سے گھر کے سامنے گاڑی روکی. گیٹ پر فوجی سنتری نے سلوٹ کیا. جویری نے گھر کو دیکھا. یہ چھوٹا سا مگر انتہائی نفاست سے بنا ہوا گھر تھا. کیا یہ اس کا نیا گھر تھا؟ کہ یہاں وہ خوش رہ پائے گی؟ شہریار نے دروازہ کھولا. خوش آمدید جویریہ، اس نے مسکرا کر کہا. کیا یہ اس کا نیا گھر تھا؟ کہ یہاں وہ خوش رہ پائے گی؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جویریہ کو فیصلہ کرنا تھا کہ اس سے اس مسکراہٹ کا جواب دینا ہی اپنی نفرت برقرار رکھتی ہے. لیکن اس وقت اس اجنبی شہر میں شہریار ہی اس کا واحد سہارا تھا. جویریہ گاڑی سے اتری اور شہریار کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی. ایک نئی داستان رقم ہونے کو تھی. محبت اور اعتبار کی داستان جو بھی شروع ہونی تھی. گاڑی گھر کے پورچ میں رک چکی تھی. باہر کوئٹہ کی یخبستہ ہوا چل رہی تھی مگر گاڑی کے اندر ہیٹر کی وجہ سے حبس زدہ خاموشی تھی. جویریہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ گزشتہ 6 ماہ سے بھاگ رہی تھی. شہریار نے گاڑی بند کی اور اس کی طرف دیکھا. چلو اندر چلتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا اور خود گاڑی سے اتر گیا. وہ دوسری طرف آیا اور جویریہ کے لیے دروازہ کھولا. جویریہ نے لرزتے پیروں کے ساتھ زمین پر قدم رکھا. سرد ہوا کے جھونکوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اس نے بے اختیار شہریار کی دی ہوئی چادر کو اپنے گرد مزید کس لیا. شہریار نے آگے بڑھ کر گھر کا مرکزی دروازہ کھولا. جویریہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی. جیسے ہی وہ لاؤنج سے گزر کر کمرے کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے قدم وہیں جم گئے. یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ اس کے سامنے ایک سجا سجایا خوابگاہ تھا. کمرے میں گلاب کے تازہ پھولوں کی مہک رچی بسی تھی. بیڈ پر خوبصورت سرخ رنگ کی چادر بچھی تھی اور کمرے کے ہر کونے میں موم بتیاں اور دھیمی لائٹس چل رہی تھی. یہ کسی عام فوجی کوارٹر کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی نئی نویلی دلہن کا خواب قدم معلوم ہو رہا تھا. استقبال کے لیے کیا گیا یہ اہتمام اتنا نفیس اور خوبصورت تھا کہ جویریہ کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی. وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک ویران اور روکھے پیکے گھر میں جا رہی ہے جہاں ایک سخت گیر فوجی اس کا منتظر ہوگا، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا. جویریہ نے ایک لمحے کے لیے شہریار کو دیکھا. وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. یہ مسکراہٹ کسی فاتح کی نہیں تھی بلکہ یہ مسکراہٹ کسی اپنے کو پا لینے کی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو جویریہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ سب آپ نے کیا؟ جویریہ نے بمشکل پوچھا. ہاں، مجھے لگا تھا کہ شاید تمہیں پسند آئے. میں چاہتا تھا کہ جب تم یہاں آؤ تو تمہیں اجنبیت محسوس نہ ہو. شہریار نے آہستہ سے جواب دیا. جویریہ خاموش ہو گئی. اس کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے. اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور کمرے کے وسط میں آ کر کھڑی ہو گئی. پھولوں کی خوشبو نے اس کے اعصاب کو تھوڑا سا پرسکون کیا مگر دل میں ابھی بھی دھڑکا لگا ہوا تھا. تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتا ہوں، سفر سے تھک گئی ہوگی. شہریار نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اسے وقت دینا ہی مناسب سمجھا. وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور جویریہ کو وہاں اکیلا چھوڑ دیا. جویریہ نے اپنے بیگ سے کپڑے نکالے. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھاری رات تھی. اسے ڈر تھا کہ کہیں تاریخ خود کو نہ دہرائے، کہیں شہریار کا یہ نرم رویہ بھی فریال کی طرح صرف ایک دھوکہ نہ ہو. وقت سرکتا رہا. کھانا کھانے کے بعد شہریار نے اسے کچھ نہیں کہا. وہ خود دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا. شاید اسے سپیس دے رہا تھا. رات گہری ہو چکی تھی. باہر سناٹا تھا اور کبھی کبھی دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں. کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی چل رہی تھی. جویریہ بستر کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی. اس نے گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا. یہاں اسے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا. ہراہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا تھا. اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی. جویریہ نے چونک کر سر اٹھایا. شہریار کمرے میں داخل ہوا. وہ وردی اتار چکا تھا اور اب سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی فوجی سنجیدگی تھی جو اس شخصیت کا حصہ تھی. اس نے جویریہ کو دیکھا جو ابھی تک جاگ رہی تھی. ابھی تک سوئی نہیں ہوں؟
شہریار نے اس سے پوچھا۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ جویریہ نے نظریں جھکا لی، وہ بالکل خاموش تھی۔ اسے آئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے لیکن دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہوئی تھی۔ خاموشی کا یہ پہاڑ دونوں کے درمیان حائل تھا۔ شہریار چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور چلتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ وہ بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ جویریہ نے غیر محسوس طریقے سے خود کو مزید سکیڑ لیا۔ شہریار نے اس کے اس عمل کو نوٹ کیا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے سائے لہرا گئے۔ جویریہ، کب تک ہم دونوں کے درمیان یہ فاصلہ رہے گا؟ میں بہت ٹوٹ چکا ہوں۔ شہریار کی آواز میں اتنی تھکن تھی کہ جویریہ کا دل دہل گیا۔ یہ وہ لمحہ نہیں تھا جس کی وہ توقع کر رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ غصہ کرے گا یا اپنا حق جتائے گا۔ جویریہ اس کی یہ بات سن کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ میں تھک چکی ہوں شہریار، یہاں آ کر بھی مجھے سکون نہیں۔ دونوں بھائیوں نے مل کر میرا تماشا بنا دیا ہے۔ ایک نے مجھے استعمال کر کے پھینک دیا اور دوسرے نے ترس کھا کر مجھے اٹھا لیا۔ پلیز مجھے بخش دیں۔ اس کے الفاظ میں زہر کھلا ہوا تھا۔ وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال دینا چاہتی تھی۔ شہریار نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ جویریہ، اس بات کو بھول جاؤ۔ خدا کے لیے فریال کو ہمارے درمیان مت لاؤ۔ جو کچھ اس نے کیا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں فریال نہیں ہوں، میں شہریار ہوں۔ مجھے اس کی نظر سے مت دیکھو۔ جویریہ نے پہلی بار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کے سابقہ شوہر کا بھائی تھا، مگر آج اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون اور سچائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی بلکہ ایک التجا تھی۔ تمہارے بھائی کا تو قصور ہے، اسی خون کا اثر تم میں بھی ہوگا۔ کیسے یقین کر لوں میں؟ اب کی بار پھر سے اس نے سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کی آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ شہریار سے اب مزید دوری برداشت نہیں ہوئی۔ وہ بستر پر آگے بڑھا اور اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جویریہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر بستر کا کنارہ آ چکا تھا۔ میں ان دوریوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں جویریہ۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر نکاح کر کے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں بچپن سے۔ شہریار کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے جویریہ کو ساکت کر دیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں تم سے صرف یہی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ بات جو تم سننا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے تمہیں ترس کھا کر نہیں اپنایا بلکہ میں نے اپنی محبت کو حاصل کیا ہے۔ شہریار نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اعتراف کیا۔ اس لمحے جویریہ کا دل عجیب طریقے سے دھڑکا تھا۔ ماضی کا ایک دریچہ اس کے ذہن میں کھلا۔ وہ بھی تو شہریار کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ جب وہ چھت پر پتنگ اڑاتا تھا وہ چھپ چھپ کر اسے دیکھا کرتی تھی، لیکن پھر خالہ جان نے اچانک فریال کا رشتہ بھیج دیا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید شہریار کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے اس نے خاموشی سے فریال سے شادی کر لی تھی۔ لیکن شہریار تب کہاں تھے؟ تب کیوں نہ اپنی محبت آ کر جتائی؟ کیوں مجھے سانک میں جھونک دیا؟ اس نے ایک دفعہ شہریار کی طرف دیکھ کر شکوہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ شہریار نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا۔ کاش اس وقت ماں مجھے بتا دیتی جب خالہ کی وفات ہوئی تھی کہ وہ تمہارا نکاح میرے بڑے بھائی سے کرنا چاہتی ہیں۔ میں اس وقت محاذ پر تھا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ پیچھے کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ شہریار کی آواز بھر آ گئی۔ جب میں واپس آیا تو تمہاری بات پکی ہو چکی تھی۔ مجھے تو یہ تھا کہ ابھی تمہیں ٹائم چاہیے، تم بہت بڑے صدمے سے گزری ہو۔ میں نے بھی ماما سے بات نہیں کی کیونکہ میں تمہیں سوگ کا وقت دینا چاہتا تھا، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہارا اور بھائی کا نکاح ہو چکا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس نے جویریہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے سوچا کہ تم اپنی زندگی میں بیزی ہو چکی ہوگی، شاید تم فریال کو پسند کرتی تھی۔ میں تمہاری خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ساری عمر تمہاری محبت اور تمہاری یاد میں گزار دینا چاہتا تھا، لیکن پھر اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا تمہیں اپنا بنانے کا۔ یہ ہم دونوں کی قسمت تھی، ہم دونوں نے ایک ہونا تھا۔ راستے مشکل ضرور تھے مگر منزل یہی تھی۔ جویریہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ایک فوجی کے آنسو تھے۔ وہ شخص جو دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہتا تھا آج محبت کے سامنے ہار چکا تھا۔ شہریار نے مضبوطی سے اس کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں تھام لی۔ یہ گرفت قید کی نہیں تھی بلکہ تحفظ کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ جویریہ کو اپنے محفوظ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ طوفانوں سے نکل کر ساحل پر آ گئی ہوں۔ میں محبت کرنے والا شوہر بنوں گا جویریہ، کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں فریال کی طرح تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا ہر دکھ میرا ہوگا اور میری ہر خوشی تمہاری ہوگی۔
اس کی یہ بات سن کر جویریہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کی تمام بوجھ اترتے ہوئے محسوس کیے۔ اس نے شہریار کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے دبایا، جس کی طرف سے رضامندی کا اشارہ تھا۔ شہریار نے اسے خود کے قریب کیا۔ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ بہت تڑپایا ہے تم نے۔ 6 مہینے کی دوری ہے۔ 6 مہینے ہو چکے ہیں ہمارے نکاح کو، لیکن اب میں 6 مہینے کی محبت وصول کروں گا، سود سمیت، شہریار نے شوخ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر اب وہ سنجیدگی نہیں تھی بلکہ ایک شرارتی چمک تھی۔ اسے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بازوؤں میں اسے چھپا لیا تھا۔ جویریہ نے بھی اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا تھا۔ اس سینے میں دھڑکنے والا دل صرف اس کے لیے تھا۔ ابھی جویریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو اس کی قمیص کو بھگو رہے تھے۔ شہریار نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اب یہ آنسو کیسے ہیں؟ میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کا لمس انتہائی ملائم تھا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری زندگی میں بھی خوشی لکھی تھی۔ جویریہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اچھا اب خوشی کے آنسوؤں کو روکو۔ اب یہاں فوجی نظم و ضبط سے کام کرنا ہوگا۔ رونا دھونا منع ہے، شہریار نے اسے چھیڑنے کے انداز میں کہا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ جویریہ نے اپنی گیلی پلکیں جھپکائیں۔ میں اس نظم و نسق کو نہیں مانتی۔ یہ گھر ہے، کوئی پریڈ گراؤنڈ نہیں۔ شہریار مسکرایا اور بولا، ماننا تو پڑے گا، کیونکہ میں اب تمہیں ہر رات یوں ہی ستاؤں گا، تمہیں سونے نہیں دوں گا، اور اگر حکم عدولی کی تو سزا ملے گی۔ آپ بہت ظالم ہیں، جویریہ نے مسکرا کر کہا۔ صرف سرحد پر گولیاں نہیں چلتی میری جان، کبھی کبھی زخم سینے پر بھی ہوتے ہیں، اور ان زخموں کا علاج صرف محبت ہوتی ہے۔ اسے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہاں تمہاری جدائی کا زخم تھا، اب تم آ گئی ہو تو یہ بھر جائے گا۔ جویریہ کھل کھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی کمرے میں جل ترنگ کی طرح گونجی۔ آپ تو اپنے رومانٹک سین میں بھی اپنے فوجی نظم و ضبط کو نہیں بھولتے، اور کمرے میں بھی فوجی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس لمحے دونوں کھل کھلا کر ہنسے۔ کمرے کی فضا سے تمام تناؤ ختم ہو چکا تھا۔ ماضی کے سائے چھٹ چکے تھے اور ایک روشن مستقبل ان کے سامنے تھا۔ شہریار نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ میری مہر ہے، اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اب کی بار اس نے اپنی مہر محبت اس کی پیشانی پر ثبت کی تھی۔ باہر ہوا کا شور اب بھی تھا، مگر کمرے کے اندر صرف محبت کی گرمائش تھی۔ زخم بھر چکے تھے اور مرہم رکھا جا چکا تھا۔ زندگی نے انہیں ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں صرف سکون اور چاہت تھی۔ جویریہ نے آنکھیں موند لیں اور خود کو مکمل طور پر شہریار کے حوالے کر دیا۔ اسے اپنا گھر، اپنا ٹھکانہ اور اپنی منزل مل چکی تھی۔